النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شرکائے مجلس حاضر، ادارت المصطفیٰ، مختلف حلقہ جات سے تشریف لائے ہوئے عالی مرتبت سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ اس تقریب میں میرے سے قبل آپ نے مبلغین ادارہ کے منزل نواز خطابات سماعت کیے اور میں بھی اپنے وقت پہ اپنی گفتگو کو مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آمین۔ گفتگو کے دوران مجھے شدت سے اس چیز کا احساس رہے گا کہ بہت سارے دوست دھوپ میں بیٹھے ہیں اور مرکز کے ہالز کے اندر اور اطراف میں پھیلے ہوئے بعض لوگوں تک صحیح طرح سے آواز بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ ان دوستوں کی اس تکلیف کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر کر دوں، لیکن یہ ایک سالانہ اجتماع ہے تو میری گفتگو گھنٹوں پہ ہے بھی نہیں۔ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے میں انشاءاللہ اس کو اختصار سے ہی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر ہمیشہ کی طرح حق ہی جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آج کی اس گفتگو کا سرنامہ کے طور پہ منتخب کیے وہ کفار کی دین اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک بیان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے چراغ کو گل کر دے اور ہر طرف کفر ہی کفر پھیل جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو جو اللہ نے روشن کیا ہے، یہ جو شمع جلی ہے، اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سارا کفر مل کے، وہ یہود و ہنود ہوں، نصارہ ہوں، مستشرقین ہوں، وہ دنیا کے جتنے بھی لادین لوگ ہیں، وہ سب مل کے یہ چاہتے ہیں کہ چراغ دین بجھا دیا جائے۔ اپنے تمام تر میسر وسائل کو اس کام کے لیے صرف کر دیتے ہیں، مالی وسائل ہوں، عسکری وسائل ہوں، صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، وسائل دیے گئے ہیں، افرادی قوت ہو، ہر ذریعے سے وہ اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ شان نے ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اس نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ یہ چراغ بجھنے کے لیے روشنی نہیں کیا گیا تھا، یہ چراغ
ہمیشہ روشنی بانٹتا رہے گا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ کبھی بھی یہ چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ صدیوں سے یہ کوشش جاری ہے کہ چراغ اسلام کو بجھا دیا جائے۔ اس کے لیے ماضی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے۔ جنگیں مسلط کی گئیں، سازشوں کے جال بچھائے گئے، غدار خریدے گئے، دسیسہ کاریاں، مکر و فریب، دجل و تلبیسات، مالی وسائل کے ذریعے، غلط فہمیوں کے ذریعے، مصنوعی لوگ کھڑے کر کے مختلف طبقات کو عصبیتوں کی بھیڑ چڑھا کے علاقائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، نسلی عصبیتوں کو ابھار کر کے اس امت کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ ابن سبا کوئی فرضی نام نہیں، ایک مجسم وجود کا نام ہے۔ عطا بن واصل بن عطا کوئی فرضی نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک شخص کا نام ہے۔ ابو طاہر کرامتی کسی فرضی افسانے کو نہیں کہتے۔ کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال کر کے کعبۃ اللہ کو مسلسل 22 سال تک حجر اسود کے بغیر رکھنے والے بدبخت کا نام ہے۔ ہم پر کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ 4000 جاسوسوں کو لے کر کے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے توڑنے کے لیے باقاعدہ ایک مسلسل طویل جد و جہد کا نام ہے، جو اسلام کے خلاف برپا کی گئی۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے کئی نام ملیں گے۔ حمدان بن اشعث کا نام ملے گا، غلام احمد قادیانی کا نام ملے گا۔ یہ تاریخ کے وہ مکروہ کردار ہیں جن کے ذریعے سے امت کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی گئی، اس چراغ کو بجھانے کے لیے سازش کی گئی، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس شمع کو گل کرنے کے لیے۔ کفر ہمیشہ برسر پیکار رہا۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ جو اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 5 اقوال پیش کیے، دیگر مفسرین نے بھی اقوال اس پر پیش کیے، اس پر دلائل دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ وہ قرآن کو ختم کر کے چراغ اسلام بجھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا مفہوم، اس سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس سے مراد دلائل توحید ہیں، وجود باری کے اس بات کے دلائل۔ وہ ان دلائل کو ہوا میں اڑا کر کے لادینیت کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو اس وقت جدید الہاد، ایتھیزم جو ہے، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے کوشش جد و جہد ایک عرصے سے جاری ہے۔ اور یہ جو حضرت شیخ امام قرطبی نے کہا، آپ ان ابلیسی سازشوں کو دیکھ لیجیے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آئی۔ تو جو مرکزی چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی، وہ قرآن ہے، وہ جہاد ہے، حج ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خلافت ہے، اور ہمارا جوہر حیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر اس امت سے ختم کر دی جاتی ہیں تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا جو دشمنوں کے حملے ہیں وہ ان 6 چیزوں پر ماضی میں بھی رہے،
دور موجود میں بھی ہیں اور آنے والے ادوار میں بھی رہیں گے۔ ایک مبلغ کو اچھی طرح سے ان کا شعور ہونا چاہیے، ممبر و محراب کو اس سے آگہی ہونی چاہیے، خانقاہ نشین کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس میزائل کون سے ہیں، اس کے پاس تیر تفنگ اور تلواریں کون سی ہیں جس پر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان 6 چیزوں کے ذریعے سے خاص طور پہ کوئی اس امت پہ حملہ آور ہوتا رہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے کن مفکرین نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ خلافت کے ختم کرنے کے لیے جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، اور امت واحدہ خلافت کی وجہ سے رہتی ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام سے ایک ایسا شخص جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ تھا عرب میں داخل ہوتا ہے، اور 4000 جاسوسوں کا ایک گروہ اس کام کے لیے بظاہر اپنے ساتھ لیتا ہے، لیکن باطن وہ خلافت کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ اور پھر آج سے تقریباً 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 کی کہانی ہے کہ امت یتیم ہو گئی، خلافت کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ پھر بھائی بھائی کے گریبان کو نوچنے لگا، اور علاقائی تعصب کو، لسانی تعصب کو ابھارا گیا، وطنیت کا بت تراش کر کے اسلام کی اجتماعیت کو ختم کیا گیا جو میرے حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ تھا۔ عرب عجم کی تقسیم میرے حضور نے توڑی ہے، گورے اور کالے کی تقسیم میرے حضور نے ختم کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، اس میں حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو پاؤں کو زمین پر رگڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو خاندانی تفاخر اور یہ جو عصبیتیں ہیں، آج کے بعد میں ان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ جن کو حضور روند کے گئے تھے ان تعصبات کو دوبارہ ابھارا گیا، عرب اور عجم کی تقسیم کو کھڑا کیا گیا۔ ترک غیر عرب ہیں اور تم عرب ہو، اور تم ان کے ماتحت کیسے رہ سکتے ہو؟ فلسفے تراشے گئے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ اقبال نے کہا نئی تہذیب میں یہ بت تراشا تھا، اور اس کی پوجا پاٹ کے لیے لوگوں کو لگا دیا۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبا بھی ہے۔ اگر اس بت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تو دین کا کاشانہ لٹ جائے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے۔ کہا کہ تیری قوت اسلام ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے۔ تیری شناختیں عرب و عجم کے حوالے سے، خاندانوں کے حوالے سے، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سلسلوں کے حوالے سے بھی بعد میں ہیں۔ تیری سب سے پہلی شناخت مصطفی ہونا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ بہرحال کافر دشمن کامیاب ٹھہرا اور اس کی سازشیں کامیاب ہوئیں، اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور ہم یتیم ہو گئے۔ آج ہمارے بیٹوں کو قتل کرے یا ہماری بیٹیوں کی عصمت لوٹیں، ہمیں کشمیر میں چیر پھاڑ کے رکھ دیں، یا القدس کے اندر گنڈے ہماری بیٹیوں کے اوپر شراب پھینکے۔ انڈیا میں ایک عورت پر پردہ کرنے کے جرم میں گنڈے اوباش حملہ آور ہوں، یا شام کے اندر بلکتے ہوئے بچے گھاس کھانے پہ مجبور ہوں۔ خلافت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہونا تھا، یہ عملی نتیجہ تھا، اور دشمن یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ آج
یوکرائن میں جو کچھ ہوا، سینے میں درد اٹھا نا، وہاں قتل ہونے والے انسانوں کے قتل پر ہم خوش نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ خون تو سب کی رگوں میں بہنے والا سرخی ہوتا ہے، زخم لگے تو زبان سے ہائے تو نکلتی ہے۔ آج یوکرائن کے بلکتے بچے یاد آئے، ان کی روتی ماؤں کی چیخیں اور سسکیاں آپ کی راتوں کی نیندیں اچاٹ کرنے لگی، تو یہ کشمیر میں جانوروں کے بچے تھے، یہ فلسطین کے اندر لاوارث بچے تھے، یہ بھی میرے حضور کی امت تھی۔ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج تمہیں درد ہوا، آج تمہیں تکلیف ہوئی، ہم ایک صدی سے یہ درد سہ رہے ہیں، ہمارے کلیجے چھلی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارا لخت لخت زخمی ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے ہمارے ہاتھ تھک گئے، رو رو کے ہماری آنکھیں آنسو دینا چھوڑ گئی ہیں۔ خلافت ختم ہوئی تو ہم نے یہ دن دیکھے، کیونکہ خلافت کے ساتھ بہت ساری چیزیں دم توڑ گئی، اتحاد و یگانگت ختم ہو گیا، مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا۔ دشمن یہ چاہتا تھا، وہ اس میں کامیاب ہوا۔ دوسرا ہدف حیا کے جوہر کو ختم کرنا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، الگ شناخت ہوتی ہے، ہر دین کا ایک ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ اسلام کا ترہ امتیاز حیا ہے۔ جب حیا کا جوہر چھن جاتا ہے تو پھر اسلام کا نور باقی نہیں رہتا، بلکہ فرمایا حیا اور ایمان یہ دو جڑواں چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز نکلتی ہے تو دوسری بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا، ایمان چلا گیا تو حیا بھی ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس چیز سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے حیا کے جوہر کو چھیننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو اس میں بھی وہ ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہماری نئی نسل حیا باختہ ہو چکی ہے، کیا بیٹیاں اور کیا بیٹے۔ میں ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو۔ لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھینے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، کیونکہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو مرغی کے بچے بھی مرغی کے نیچے نکالے جاتے ہیں، اور بطخ کے بچے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں۔ اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، اگر ایک مرغی اپنے انڈوں پر 21 دن تک سینے کی توجہ مبذول کر دے تو ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک کامل شیخ اپنے سینے کی توجہ مرید کے بیضۂ دل پہ دے تو وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی، حیات کے آثار کیوں نہیں آ سکتے۔ تو 21 دن تک مسلسل وہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے ان انڈوں پر، تو پھر بچے نکلتے ہیں۔ تو جو مرغی کے بچے ہیں وہ تو خیر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں اور مرغی ان کو لے کر کے جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے، تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ میں یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی،
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام تی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سماج اور سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکے۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ کڑ کڑ کرتے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجیے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجیے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجیے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہیں۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہمہ داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ دوسرا دشمن کا وار تھا اور ہمارے ہاتھ سے قرآن چھینا جائے گا۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ میرے رب نے نہ لی ہوتی تو میں اور آپ، یہ امت اس قرآن کی حفاظت نہ کر پاتی۔ الفرقان الحق کے نام سے جو فتنے سامنے آئے اور اربوں ڈالر اس پر صرف کیے گئے، اور جدید طرز کے قرآن جو متعارف کروائے گئے، سب کچھ ناکام ہوا۔ اس لیے ناکام ہوا اس لیے کہ یہ ذمہ میرے رب کا ہے جو اپنے ذمہ کرم پہ اس نے لیا۔ اگر یہ بات ہمارے اوپر ہوتی تو آج قرآن بھی بدل چکا ہوتا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے درہم و دینار لے کے، سونا اور چاندی لے کے آیتیں نہیں بدل دی، تو کیا جبہ و دستار میں ملبوس آج کے عالمی دسیسہ کاروں کو کیا جبہ و دستار کے حاملین دستیاب نہ ہوتے جو قرآن بدل دیتے؟ لیکن اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم دی۔ لیکن میں آپ کو دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دشمن کے پاس جو پلان بی ہوتا ہے کہ قرآن کو تو بدلا نہیں گیا، کوشش بسیار کے باوجود، اور بدلا نہیں جا سکتا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن کو بدلا جانا ممکن ہوتا یا قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، کفار مکہ آسانی سے یہ کام کر لیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ نہیں کر سکے۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے، اور اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ لیکن قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکا، لیکن دوسرا طریق کیا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، ان کے مشاغل، ان کی مصروفیات اس طرح کی کر دی جائیں کہ قرآن کے لیے وقت باقی نہ رہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آج کی تاریخ میں میں اور آپ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید سے کتنا ربط رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں کیا قرآن کی تلاوت کا معمول ہے؟ تو شاید بہت سارے لوگ ہاں میں جواب نہ دے پائیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں۔ اور اگر قرآن مجید کے کھلنے کا گھروں کے اندر انداز موجود بھی ہے تو وہ محض تلاوت تک محدود ہوگا۔ قرآن فہمی، جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے، کیا ہماری طبع کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے؟
تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا شکوہ سنجے گردش دوران شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خار از محجوری قرآن شدی۔ تو شکوہ اس بات پہ کرتا ہے کہ زمانے نے ہمیں پیچھے پھینک دیا، آج لادین قوتوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا، لیکن تیری نکبت، تیری ذلت، تیری رسوائی کا سبب قرآن سے محجوری ہے۔ خار از محجوری قرآن شدی، تو محجوری قرآن سے دوری کی وجہ سے آج رسوا ہوا ہے۔ یہ تو تجھے کسی نے آ کر نہیں روکا کہ قرآن کے قریب نہ جانا، تیرا قرآن سے دور ہونا آج تجھے امت نہیں بننے دے گا۔ جب تھیوری ایک ہوگی تو پھر فرقوں کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر تعصبات سر نہیں اٹھانے گے۔ اسلام اپنی مکمل، کامل اور اکمل تھیوری رکھتا ہے اور وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو میرے حضور علیہ السلام کی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں، کتنی بھاری ہوں۔ ان میں فرمایا کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کی کتاب، ہی حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک روایت میں ادو بالنواجذ، اس کو داڑوں سے پکڑ لو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو آج اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ محجوری قرآن کا نتیجہ ہے کہ آج در در کی رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان آج خانمہ برباد ہیں۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنی کثرت ہو اور یوں ذلت و رسوائی اور نکبت ان کا مقدر ہو۔ تو محجوری قرآن نے اس قوم کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو قرآن کو تو بدلا نہیں جا سکا، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور میں کہتا ہوں جب کسی مرض کا علاج بھی موجود ہو اور مرض کی تشخیص بھی ہو جائے، پھر مریض شکوہ کرے کہ مرض غالب آ گیا اور میں موت کی آغوش میں اتر رہا ہوں، تو اس کا شکوہ بنتا نہیں۔ تشخیص ہی نہیں ہو سکی کہ مرض کیا تھا۔ جب سانس ٹوٹنے لگی تو پھر پتہ چلا مرض تو یہ تھا، تو پھر افسوس ہوتا ہے کاش کہ بر وقت تشخیص ہو جاتی تو علاج معالجہ بھی پورا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ لیکن جس کی تشخیص بھی صحیح ہو گئی ہو اور علاج معالجہ بھی موجود ہو اور پھر بھی وہ علاج کی طرف متوجہ نہ ہو اور مر جائے، اس سے شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے۔ اس امت کی ذلت، رسوائی، نکبت کا سبب کیا ہے؟ تشخیص موجود ہے کہ قرآن سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اور قرآن سے دامن کو وابستہ کر دینا اس امت کی نہضت کا اور نشت کا ضامن ہے۔ لیکن اس قوم نے نہ علاج کیا نہ تشخیص پہ غور کیا، اور پھر اگر آج وہ دوبارہ اسی ظلمت اور اسی گمراہی کے اندر، اللہ موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم فإن عدتم عدنا، کہا تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، بار بار تمہیں موقع دیتا ہے، لیکن تمہاری کرتوتیں جب نہیں بدلتی تو پھر تمہیں اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور ذلت تمہارا پھر مقصود ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگرچہ دشمن کی سازش یہاں اس اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسری چیز دشمن چاہتا ہے، اور حج کا خاتمہ، حج امت کی وحدت کا ضامن ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کے پاس یوں نظم موجود نہیں ہے۔ محلے کی سطح پر 5 گانا نماز کا نظم موجود ہے، علاقے کی سطح پر 7 روزہ اجتماع جمعۃ المبارک کا نظم موجود ہے، شہر کی سطح پر عیدین کے 2 بڑے اجتماع موجود ہیں، عالمی سطح پہ حج کا اجتماع موجود ہے۔ گلی سے لے کر کے عالم تک مسلم امہ کے پاس ایک مضبوط نظم موجود ہے اجتماعیت کا۔ گلی محلے میں 5 وقت ہم جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نظم کائنات میں نہیں ہے۔ آج فلاحی تنظیمیں اور دیگر لوگ کام کرنے کا ایک نظم پیدا کرتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے،
اور میں کہتا ہوں اگر میں نے گزشتہ سے پیوستہ ایک جمعۃ المبارک میں اس عنوان سے مفصل گفتگو کی تھی کہ اگر ہم اپنی گلی کو سنبھال لیں اور اپنے محلے کو سنبھال لیں اور اس کا آغاز مسجد سے کریں. امام صاحب 4-5 گلیوں پر مشتمل ایک مسجد کا ایریا ہوتا ہے اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس محلے کے اندر صاحب ثروت کون ہے اور اس محلے کے اندر غریب غربا کون ہے. اور اگر وہ پردے سے درمیان میں خود آ جائیں اور پردے سے امیروں کو ترغیب دے دیں غریبوں کی مدد کے لیے تو یوں محلے کا معاملہ محلے میں ہی سمٹ سکتا ہے اور ضرورت پڑے تو اہل خیر کو توجہ کے لیے بلایا جا سکتا ہے. اس طرح اس ملک کے مسائل پوری دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ جو مسجد کے نام سے ایک نظم قائم کیا گیا ہے یہ امت کے لیے ایک بہترین اثاثہ ہے. پھر اس کے بعد جمعے کا اجتماع ہے, پھر شہر کے اجتماع ہے, پھر حج کا اجتماع ہے. اب حج کا مقصد پوری امت کو جوڑنا ہے. مختلف رنگوں, نسلوں اور زبانوں کے لوگ ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں, ایک ہی تلبیہ زبان پہ ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز امت کی وحدت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس میں بڑی اہمیت دی گئی ہے حج کے خطبے کی, چونکہ جو رکن اعظم ہے حج کے وہ وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارہ ہے. طواف زیارہ دیوانگی کی انتہا ہے اور وقوف عرفہ اس میں خطبہ ہوتا ہے, وہ انتہا ہے امت کی اجتماعیت کی. 40,000 ہوں یا 40 لاکھ ہوں, ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں. اور امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ امت کے مسائل کا پورا سال تجزیہ کرے, اس کی ٹیمیں پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے, پھر وہ اس کا خلاصہ تیار کر کے اس کا حل نکالے اور پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو اس کا حل بتائے. اور پھر وہ پوری دنیا کے نمائندے جو وہاں اپنے اخراجات سے وہاں پہنچے ہیں وہ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اوپر پھیل جائیں اور ایک سال کے اندر وہ ان کے لیے ہوم ورک ہو, پھر اگلے سال کے لیے نئے پیش آمدہ مسائل پہ بات کی جائے. لیکن آج خطبہ حج اور اس پر عمل درآمد اور اس کے لیے وہ تجزیے یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا. اور جب حج کی مرکزیت کو ختم کر دیا گیا تو اقبال اس وقت بھی ہوئے تھے. اقبال زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی, حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں. جو بھی آتا ہے ہمیں زمزم لا کے پیش کرتا ہے. وہاں گئے ہیں تو کوئی میسج لینے گئے تھے, کوئی پیغام لینے گئے تھے, نور و نکھت لینے گئے تھے جو زندگیوں میں تبدیل. اتنے لوگ وہاں سے آ کر کے پوری دنیا پہ پھیلے تو کس طرح سے ماحول تبدیل ہوتا ہے. حج تو ختم نہیں کیا جا سکا لیکن حج کا مؤثر پیغام ختم کر دیا گیا. تیسری چیز جہاد. اب جہاد ذروۃ الاسلام ہے, اسلام کی چوٹی ہے. الجہاد و ماس الی یوم القیامہ, قیامت تک قائم رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی صورتیں, آلات حرب و ضرب کی تبدیلی, طریقہ کار یہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن جو نفس جہاد ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کو اسلام کی چوٹی قرار دیا گیا. لیکن اس کی شرائط ساتھ دی گئی. اب جہاد کے خاتمے کے لیے جس طرح غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا وہ اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا, اور اسی طرح جو بہاءاللہ ایران میں کھڑا کیا گیا تھا وہ حج کے خاتمے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا تھا. اس نے مختلف ماڈل بنائے تھے وہاں کعبۃ اللہ کے اور کہا کہ انہی کے گرد گھوم لو اور آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے. پھر اجمیت کا تصور دیا کہ وہ عربوں کے دیش میں ہم اپنے دیش کا کعبہ بنایا ہے. حج کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے پہلے وہ منصوبہ تراشا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لوگوں کا جو لگاؤ ہے قلبی وہ ختم نہیں کیا جا سکا تو پھر حج کو غیر مؤثر کیا گیا. یہ دوسری چال تھی. اسی طرح جہاد کو ختم کرنے کے لیے خود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کتابیں میں نے منسوخی جہاد پہ لکھی ہیں اور اطراف و اکناف عالم میں اور امثال میں پھیلا دی ہیں, اگر ان کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر جائیں. اتنی محنت کی گئی اور سرمایہ لگایا گیا, پوری دنیا پر پھیلایا گیا, لیکن جہاد کا خاتمہ نہیں ہو پایا. اب دوسرا منصوبہ کیا تھا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے. تو یہ جو اپنے بدن کے ساتھ بم باندھ کر کے انبوہے انسانوں میں گھس کے مسجدوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, سکولوں میں
انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے اور جہاد جہاد کرتے رہے اور انسانی گردنیں کاٹ کر کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے، قبروں سے لاشیں نکال کر کے چوراہوں پہ لٹکائیں، تو یہ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ ابو بکر بغدادی یہ فرضی نام نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت اس چیز کو سامنے لایا گیا۔ یہ پلان بی تھا، جہاد تو ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ کوشش کر کے دیکھ لی، ہواری پیغمبر کھڑا کر کے دیکھ لیا، جعلی نبی بنا کے دیکھ لیا، پورا پریس وقف کر دیا کہ تیرا لٹریچر یہاں چھپے گا، اور پلومر پوری کی پوری سپورٹ کرتا رہا، ٹیچی بر وقت آ کے اس کو سپورٹ کرتا رہا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جہاد جو رگوں کے اندر رکھا ہے اس امت کی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو دوسرا پلان کیا تھا کہ جہاد کو بدنام کر دیا جائے، جتھے کھڑے کیے جائیں جو خواہشات کے اسیر ہوں، جو غلام ہوں آرزوؤں کے، اور ان سے کام لیا جائے، اور لوگ جہاد کا نام لیتے ہوئے گھبرا جائیں کہ جہاد تو دہشت گردی ہے، جہاد تو انسانوں کے پر کچوڑانے کا نام ہے، بچوں کو کاٹ دینے کا نام ہے، انبوہ انسانوں میں گھس جانا اور پھر پھٹ جانا، اور پھر انسانوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دیا ہے۔ جہاد کیا یہ جہاد ہوگا؟ جہاد کو بدنام کرنے کی سازش تھی جس میں دشمن کسی حد تک کامیاب ہو۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ ممبر و محراب سے اور مختلف فون پر جہاد کا نام لیتے ہوئے جھجک محسوس کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سارا نقشہ سننے والے کے ذہن میں گھومنے لگ جاتا ہے جہاد کا تصور، حالانکہ جہاد اعلاء کلمۃ الحق کا نام ہے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنے کا نام ہے، اور وہ ہر شخص اپنی مرضی سے اٹھ کر جہاد کا جھنڈا نہیں اٹھا لے گا، وہ امیر کے تحت لڑے گا، حکومت وقت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی اور میدان عمل میں آئے گی۔ تو یہ پلان تیار کیا گیا جہاد کے خاتمے کا۔ اور چوتھی چیز جس کو وہ ختم نہیں کر سکے، وہ سینوں سے حضور کی محبت کے نور کو اچک لے گا، اور یہ انہوں نے کوشش کی، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، یہ سازش کی گئی اور اس کے لیے جد و جہد کی گئی۔ اگر آپ کی یادداشتیں آپ کا ساتھ دے رہی ہوں تو مجھے بتاؤ، یہ حضور کی ذات کو جو وضع نزا بنایا گیا تھا اور لوگ کھڑے کیے گئے تھے، کیا یہ حضور کی الفت کو سینوں سے کھینچنے کی سازش نہیں تھی؟ آپ جبریہ، اندیہ، لا ادریہ، معتزلہ، پرانی ساری فرقہ بندیاں دیکھ لیں جو کچھ ہوا، اور یہ بھی سازشوں کا نتیجہ تھا، لیکن ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی ہو۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، اس پر مناظرے ہوئے۔ حرام بھی کیا رزق ہے یا نہیں ہے، اس پہ مناظرے ہوئے۔ خلق قرآن کے موضوع پہ گفتگو ہوئی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے۔ آپ سارے ماضی کے مسائل دیکھ لیں، یا وہ فقہی مسائل تھے جن پر علماء کے مابین اختلافات پیدا ہوئے، یا وہ کلامی اختلافات تھے جن کی وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہوئے۔ اگر آپ کی توجہ میرے ان جملوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول رہے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، چونکہ میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن احتیاط سے کہنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا آپ کا شعوری سفر اگر میرے ساتھ ساتھ رہا تو بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو ماضی کے اندر جتنے بھی اختلاف ہوئے وہ سارے کے سارے اختلاف مسائل کے تھے، جو سارے کے سارے اختلاف فقہی نوعیت کے تھے، وہ نظری نوعیت کے تھے۔ حضور کی ذات پر کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ ماضی کی تاریخ، جبریہ کی تاریخ اٹھا لیں، قدریہ کی اٹھا لیں، اندیہ کی اٹھا لیں، لا ادریہ کی اٹھا لیں، معتزلہ کی اٹھا لیں، حتیٰ کہ اسلام کے بدترین دشمن کرامتہ ہوں، اسلام کے بدترین دشمن باطنی ہوں، اسلام کے بدترین دشمن حمدان بن اشعث کا ٹولہ ہو، یا جتنے بھی بدترین اسلام کے دشمن ہیں، آپ دیکھ لیجئے ماضی میں ایسا نہیں ہوا، لیکن پھر اس چیز کو بھی ابھارا گیا۔ ہر وہ چیز
جو حضور کی محبت کا ذریعہ بنتی تھی، اس پر بیعت رکھا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور تک حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور تک ہزاروں اختلافات ہوئے امت میں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے حضور کو حیات مانتے ہیں۔ یہ شیخ محقق کہہ رہے ہیں جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس پر بھی اختلاف ہوا اور میرے امام کو کہنا پڑا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے گا۔ لیکن شیخ کہتے ہیں میرے دور تک اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اختلاف کیوں ہوا؟ امام نبہانی کو پڑھیے، اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے استغاثے کا انکار کیا، جس نے حضور سے توسل کا انکار کیا، وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اول من انکر التوسل، پہلا شخص تھا جس نے انکار کیا۔ جب حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں گے قربت ملے گی تو حضور سے پیار تو پیدا ہوگا، بیعت رکھ دیا۔ حضور کی حیات طیبہ حضور کے نیڑے لے جاتی ہے، گنبد خضرا کے نیڑے جاتے ہیں تو سینے میں دل مچلنے لگتا ہے، بیعت رکھ دیا گیا۔ ندائے یا رسول اللہ پر بیعت رکھ دیا گیا، استغاثے پر بیعت رکھ دیا گیا، جبکہ امت تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہا کرتی تھی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ امت تو استغاثے کیا کرتی تھی، ہر وہ چیز جو حضور علیہ السلام کی طرف لے کے جاتی تھی اس کے راستے کے اندر بیعت رکھا گیا تاکہ یہ راستہ مسدود کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ اب یہ سازش شروع ہونے لگی ہے کہ لوگوں کو حضور کی ذات سے دور کیا جائے۔ پھر عصر ابن عباس کا سہارا لے کر کے یہ بات کہی گئی کہ وہ خدائے واحد اگر چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی گئی، کہاں سے اثر نکالا گیا، کہاں سے اس کی تشہیر کی گئی اور کہاں پہ فتنہ کھڑا کیا گیا۔ جو اس عنوان سے مطالعہ رکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو فرقے بنے ہیں، ان فرقوں کا آغاز اس جملے سے ہوا۔ اس سے قبل جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضور کی ذات کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پھر اس کے جواب کے اندر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو ہے وہ امتناع النظیر لکھی، اور اسی امتناع النظیر میں آپ نے دلائل دیے کہ یہ بات کہ کروڑوں محمد کیا ایک محمد بھی ممکن نہیں، خدا نے ایک ہی پاکیزہ وجود بنایا، اور اسی کو اپنے مفہوم میں اقبال نے اس وقت ڈالا تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس کا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازی، ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا نے سچائی پانی چڑھیا ہے یہ وچ محمد نے ڈالے، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ایک راستہ نکالا گیا، یہ خاکے بعد میں آئے، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک منصوبہ تھا کہ ذات رسالت مآب سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ ابلیس کی ساری سازش دیکھ لیں، عربوں کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، فرنگی تخیلات دیے جا چکے ہیں۔ اب جو وہاں ہو رہا ہے، جو سینمے اور مندر بن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے جو ان کی سازش تھی اس کو بے نقاب کیا تھا۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، اور آخری جو فیصلہ کیا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو اس کا آغاز کیا ہوا، ذات رسالت مآب پر گفتگو شروع کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہاں فرقے کھڑے ہو گئے اور پھر خاکے آ گئے، اور اس پر دشمن بہت چال چل رہا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور کے غلام کے سینے سے حضور کی محبت نکال دی جائے۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں، تو ممکن نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح سے سن لیجیے گا میری بات، کہ یہ سازش کی گئی تھی، اور آج میں اور آپ دیکھیں کہ دشمن اس سے کئی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح جہاد کو ختم تو نہیں کر سکا، لیکن جہاد کو بدنام کر دیا،
قرآن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن سے مہجوری اس امت میں پیدا کر دی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حج ختم نہیں ہو سکتا، لیکن حج کو غیر مؤثر بنا دیا گیا۔ حج ایک تحریک تھی، امت کی نشاط کی، امت کی نہضت کی، حج کو غیر مؤثر بنا دیا گیا۔ اب ایک اثاثہ رہ گیا تھا امت مسلمہ کے پاس، اور وہ ہے محبت رسول، جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، محبت رسول کو متنازع نہ بننے دینا، یہ بدکاری کبھی نہ کرنا۔ میں اس لیے کہ میں چمک جاؤں اور باقیوں کو گستاخ قرار دے دوں، یہ بات اچھی طرح رکھنا، یہ دشمن کی سازش ہے کہ اس حساس موضوع پر پوری حساسیت کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ دشمن حضور کی ناموس کو، حضور کی محبت کو، حضور کے پیار کو تو سینوں سے اچک نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے دیگر مقاصد وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں پوری طرح سے اس پر محتاط رہنا پڑے گا کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے، اس کو پوری امت کا اجتماعی موضوع رہنے دیا جائے، اس کو گروہی تقسیم کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ امت کا اجتماعی اثاثہ ہے، امت جب منتشر ہوتی ہے تو جڑتی حضور کے نام سے۔ جب امت منتشر ہوتی ہے، حج پہ جڑتی تھی، لیکن آج حج کے اوپر بھی جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں الگ الگ ٹولیاں آپ کو نظر آئیں گی، الگ الگ افکار نظر آئیں گے۔ امت جہاد پہ جڑتی تھی اور ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاتی تھی۔ جغرافیائی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا اس امت کو۔ یہ 56-57 سرحدات کی لکیریں، یہ میرے حضور کا دین نہیں ہے، یہ دورے موجود کی فتنہ سامانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے حضور نے امت کو آفاقیت دی ہے، خلافت کا تصور دیا ہے، اور اس میں شرق اور غرب کی تقسیم نہیں ہوتی۔ مسلمان جس بھی خطے میں ہو، جس بھی علاقے میں ہو، چو گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بدہاستے، در جہاں مثل مومی ناستے۔ کسی بھی پیمانے میں شراب ہو، نشہ تو ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کٹورے میں بھر کے لے آؤ، چاہے بلوری جام میں لے آؤ، چاہے وہ جو چلو میں بھر کے پیو، نشہ تو ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو وہ امت کا نشہ ایک تھا۔ یہ لکیریں انتظامی ضرورت کے لیے ہم ان کو مان لیتے ہیں، لیکن امت کا آفاقی تصور اس کو قبول نہیں کرتا۔ خلافت امت کا سرمایہ ہے، امت کا اثاثہ ہے جو توڑ کے رکھ دی گئی، اور ہمیں ان لکیروں پر اس طرح سے یقین دلایا گیا جس طرح یہ ہمارا حصہ ہو۔ مسلمان آپس میں امت واحدہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، قصہ گویاں حق زما، قصہ گویاں حق زما پوشیدان، معنی ہجرت غلط فہمیدان۔ فرمایا کہ قصہ گو لوگوں نے ہماری نظروں سے حق کو چھپایا ہے، ہجرت کا مفہوم انہوں نے غلط بیان کیا ہے کہ ایک وطن سے دوسرا وطن، کہا نہیں، پوری کائنات مسلمان کا وطن ہے۔ جو الت لیا الارض مسجدہ، پوری زمین حضور کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ پوری زمین ملک ہے حضور کی غلاموں کی، حضور کے نوکروں کی۔ جب جو اندلس پہنچے اور جا کر کے جو ہے وہ انہوں نے کشتیاں جلا دی، اور کشتیاں جلا کے انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے دریا ہے، سمندر ہے، اور آگے دشمن ہے، آپ پیچھے بھاگو گے تو ڈوب جاؤ گے، آگے بڑھو گے تو دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کشتیوں کو جلا دینا، تو انہوں نے کہا اگر واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا، ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے بندے ہیں، اور ساری کائنات خدا کی ہے، اس لیے ہم اس افاقیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی توڑ دیا گیا، جہاد کے پرچم تلے جمع ہوتے، ایک اثاثہ رہ گیا، ایک سہارا رہ گیا۔ امت اس ایک پرچم تلے جمع ہوتی ہے، اور حضور کے نام پہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، یہ تو میرے امام نے بھی کہا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی وحدت کی ضمانت نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرا، اس نام سے اجالا ہوگا، اس نام سے امت کھڑی ہوگی، اور اس نام کو اچھی طرح سے اپنی روحوں میں جذب کر لینا، اور یہ امت بن جائے، چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت بنے گی، تو لہٰذا یہاں کوئی شائبہ تک نہ ہو اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس وعدے پر بھی پورا یقین رکھیں۔ یہ تو وہ نقشہ تھا جو اس دنیا کا میسر نقشہ ہے، یہ تو معروضی حالات ہیں جن کا ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اب جو میں نے کہا آیت کے پہلے حصے کے تناظر کے اندر اس کو دیکھیے، وہ پہلا حصہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سرمایہ لگ رہا ہے، ان کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ان کے عالی دماغ لوگ اس کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرح سے چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو بجھانے کے در پہ ہے۔ لیکن کہیں مایوس نہ ہو جانا کہ دشمن اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنی توانائی کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ موجود ہے، تو کہا کہ واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا، اس چراغ کو رب نے روشن کیا ہے، بجھنے نہیں دے گا۔ یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ جب امت یقین کے نور سے معلوم ہو جاتی ہے تو پھر بھی امت جو ہے وہ پستی زبوں حالی کے دڑوں میں گر جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جو بے یقینی ہوتی ہے وہ غلامی سے بھی بدترین ہوتی ہے، قوموں کو ڈبو دیتی ہے بے یقینی کی کیفیت کہ نہیں میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ نے یقین کے چراغ روشن کیے، کہا یہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے، جاری رہے گی۔ ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا، مسلمان پھر اوپر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یہ ہمیں یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو۔ ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، جو کیتی کری ساری برباد ہو گئی۔ اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے جو ہے وہ غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا۔ اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے ہمارے ساتھ۔ وہ اگر چاہے تو بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے بھی حضرت آدم کی مثال موجود ہے۔ وہ چاہے تو اونٹنی پتھر کے سینے سے نکال سکتا ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس کی عادت یہ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، فطرت یہ نہیں ہے۔ قدرت اور فطرت میں فرق ہوتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ وہ بندوں سے کام لیتا ہے۔ اب تمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج